السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں آج ہم رشیا کے گاؤں کے زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ رشین لوگ انہی ٹھنڈے دیہاتی علاقوں میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں پر رہنا ایک چیلنج ہے اور یہاں کی سردی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی سے لے کر مال مویشی کے پالنے کے طریقوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ اس طرح کی تمام انفارمیشن رشین ولیج لائف کے بارے میں آج ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو چلیں دوستوں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستوں روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا ٹوٹل ایریا 1,70,98,246 مربع کلومیٹر ہے۔ روس میں 1,50,000 سے زیادہ گاؤں آباد ہیں اور یہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا اور سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستوں بڑا اتنا ہے کہ یہاں پر 11 ٹائم زون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر صبح ہے تو کسی جگہ پر شام ہے۔ اس کا کچھ حصہ یورپ میں واقع ہے اور کچھ حصہ ایشیا میں۔ دوستوں رشیا کی کچھ آبادی بہت زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں بھی آباد ہے، جیسا کہ سائبیر کا علاقہ۔ یہاں ٹیمپریچر -71 تک بھی چلا جاتا ہے اور یہ دنیا کا ٹھنڈا ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں بھی یہاں دیہاتی لوگ آباد ہیں جو اتنی سخت برف باری میں بھی اب زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ گاؤں سارا سال برف سے ہی ڈھکے رہتے ہیں اور صرف 2 ماہ کے لیے یہاں موسم کچھ اچھا ہوتا ہے، جس میں یہ لوگ اپنے مال مویشی کے لیے گھاس اور چارے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ دوستوں رشیا کی کل آبادی 14,40,00,000 سے اوپر ہے، جس میں آج بھی ایک بہت بڑی ملکی آبادی رشیا کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں آباد ہے جن کی تعداد 3,60,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ دوستوں آبادی انتہائی کم ہونے کی وجہ سے رشیا کے زیادہ تر حصے آج بھی ویران ہیں، لیکن رشیا کی ایک بہت بڑی آبادی آج بھی ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں آباد ہے۔ یہاں آج بھی انسان پرانے اور روایتی طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستوں رشیا کے یہ دیہاتی علاقے جنگلات سے بھی بھرے پڑے ہیں۔ یہاں درختوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر اپنے لیے ایک تو گھر بناتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لکڑیاں ان کو سارا سال گرم رکھنے اور کھانا وغیرہ بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ دوستوں رشیا کے ان علاقوں میں بہت سے لوگ خانہ بدوشی جیسی زندگی بھی بسر کرتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، جن کو یہ چروانے کے لیے اتنی سردی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں سائبیر کے ان دیہاتی علاقوں میں سردی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ لوگ کپڑے سکھانے کے لیے جب ڈالتے ہیں تو وہ بھی سردی میں لوہے کی طرح اکڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں زندگی گزارتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دوستوں روس کے پاس رقبے کی کوئی کمی نہیں، اس لیے یہاں میدانی علاقوں میں بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے۔ دوستوں رشیا کے 80 ملین ایکڑ رقبے پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جس میں گندم، گنا، آلو اور سورج مکھی کی فصلیں سرفہرست ہیں۔ دوستوں رشیا میں ہر سال 91.5 ملین میٹر ٹن گندم پیداوار بھی ہوتی ہے، جس میں 31 ملین میٹر ٹن گندم باقی ممالک کو بھی فروخت کی جاتی ہے، جس میں مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ دوستوں یہاں کی ایک بہت بڑی آبادی کیتھولک عیسائیت مذہب کو ہی فالو کرتی ہے اور اتوار کے روز یہ تمام لوگ مل کر اپنے مقامی گرجا گھروں میں جا کر عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ دوستوں رشیا کے ان دور دراز ٹھنڈے علاقوں میں مقامی سطح پر لوکل مارکیٹیں بھی لگتی ہیں، جن میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ کھانے پینے میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ مچھلی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان ٹھنڈے علاقوں میں مقامی سطح پر ہاتھوں سے بنی ہوئی اشیاء بہت زیادہ مقبول ہیں، جن میں بھیڑ بکریوں کی اون سے بنے ہوئے گرم کپڑے دیہاتی سطح پر ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ خالص چمڑے کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے تمام دیہاتی لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ان کو اتنی سخت ٹھنڈ میں سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوستوں رشیا کے ان برفیلے علاقوں میں یہاں کے لوگوں کا گزر بسر جانوروں کے ساتھ بھی منسلک ہے، جس میں ان سائبیریا کے ٹھنڈے علاقوں میں لوگ عوامی سواری کے لیے رنجیر کا استعمال بھی کرتے ہیں، جو نقل و حمل کی صورت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس جانور کے اندر ٹھنڈ برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے اور یہ جانور یہاں شوق سے پالا جاتا ہے۔ دوستوں رشیا ویسے بھی آج کے دور میں ایک امیر ترین ملک ہے، اس لیے وہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتی ہے۔ کھیتی باڑی، کاشتکاری اور مال مویشی کے فارموں میں کسان بھائیوں کے لیے وہاں کردہ جات کی اسکیمیں بھی موجود ہیں، جن میں کھیتوں کے لیے کھادیں، بیج اور زرعی مشینری انتہائی کم قیمت پر ان کسانوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ دوستوں تیل کی پروڈکشن میں رشیا ویسے بھی بہت آگے ہے، اس لیے پورے ملک میں مہنگائی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ صحت و تعلیم اور زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں ان لوگوں کو میسر ہیں۔ دوستوں رشیا میں جنگلات کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ان جنگلوں کے اندر بھی لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہاں وہ قدیم زمانوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں وہ جنگلی لکڑی سے اپنے لیے گھر اور مال مویشی کے لیے فارم بھی بناتے ہیں اور اپنے جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ، پنیر اور اون کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اس سے اچھا نفع حاصل کرتے ہیں۔
اور اس طرح اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دوستو رشیا کے یہ ٹھنڈے علاقے بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور یہ واقعی دیکھنے کے لائق ہیں۔ یہاں زندگی مسکراتی ہے اور یہ تمام لوگ آپس میں مل جل کر ہی رہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کو وراثت میں ہی ملی ہیں، جن کو یہ اپنا وراثتی کلچر بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے رشیا کے ان دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو رشیا کی آرمی بھی بہت زیادہ پاورفل ہے۔ رشیا کے پاس تقریباً 2000 سے زیادہ نیوکلیئر میزائلز ہیں، جو کہ اس ملک کو ٹاپ 10 آرمیز میں شمار کرتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔